مجید میں ام حسبتم، کیا تم نے اتنا ہی آسان سمجھ لیا ہے؟ کیا تم اتنا ہی گمان کر کے بیٹھے ہو کہ انت تدخلوا الجنہ، جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ مختصر حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین حضرات و معزز سامعات، زندگی ہمیشہ چلتے رہنے کا نام ہے۔ جب تک آپ کی دل کی دھڑکن چل رہی ہے آپ زندہ ہیں، جب دھڑکن بند ہو جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے، سکوت آ جاتا ہے، جمود آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے، رک جاتے ہیں آپ، تو آپ کو مردہ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان کی جسمانی زندگی ہے، اس کے اپنے تقاضے ہیں، اس زندگی کو جاری رکھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے جسم کے لیے غذا کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جسم کو آرام دینے کے لیے آپ کو سونے کا اہتمام کرنا پڑتا ہے، دیگر کئی ایک محتاجیاں ہیں آپ کو جس کے ذریعے سے آپ اپنی اس جسمانی زندگی کو جاری رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری زندگی جو آپ کی روحانی زندگی ہے، جو آپ کی روح کی زندگی ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں اکثر لوگ اپنی جسمانی زندگی کے عیش و آرام کے لیے تو بہت اہتمام کرتے ہیں، لیکن ان کی روحیں، ان کے دل مردہ ہوتے ہیں۔ اور اسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح سے بیان کیا ہے: مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت۔ فرمایا ایک اس انسان کی مثال الذی یذکر ربہ، جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، جس کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات شامل حال ہوتی ہے، اس کے فیصلوں میں، اس کے دن میں، اس کی رات میں، اس کی تنہائیوں میں، اس کی اجتماعی زندگی میں۔ پر ایک وہ انسان الذی لا یذکر ربہ، جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، کمثل الحی والمیت، فرمایا ان دونوں کی مثال مردہ اور زندہ کی ہے۔ گیا وہ انسان جسمانی طور پر تو زندہ ہے، لیکن روحانی طور پر اس کی روح موت اور مردہ ہو چکی ہے، وہ موت کا شکار ہو چکا ہے۔ اس لیے دیکھیں ہمارے ہاں روح کا تعلق بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، جسم کا تعلق میرا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے۔ انسان کے دو معاملات ہیں، ایک اجتماعی معاملات ہیں اور ایک وہ معاملہ ہے جو میرا اور اللہ کا ہے۔ معاشرے میں رہتے ہوئے میں نے کس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، ایمانداری کرنی ہے، دغا بازی نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنی، دوسرے لوگوں کے حق کے اوپر قبضہ نہیں کرنا، ان تمام چیزوں کا تعلق میرے جسمانی زندگی کے ساتھ ہے، میرے جسمانی معاملات کے ساتھ ہے۔ اور اس جسم کو ڈرائیو کرنے والی، اس جسم، یہ جو جسم ہے انسان کا، یہ ایک حیوان ہے، یہ ایک ڈیمن ہے جو کبھی قابو میں نہیں آتا، اور اس جسم کو قابو کرنے والی انسان کی روح ہوتی ہے، انسان کا دل ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: الا وہی القلب اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ۔ جس انسان کا دل ٹھیک ہو گیا، جس انسان کی روح ٹھیک ہو گئی، اس کا سارا جسم، اس کی جسمانی زندگی، اس کی معاشرتی زندگی، اس کی معاشی زندگی، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ دل، یہ روح برباد ہو گیا، اگر آپ نے روح کی آباد کاری کے لیے کام نہیں کیا، فسد الجسد کلہ، سارے کا سارا جسم برباد ہو جائے گا۔ پھر آپ کو ظاہری طور پر انسان کی پرسنالٹی بہت خوبصورت نظر آ رہی ہوگی، اس کی ذات، اس کا فیشن آپ کو بہت اچھا نظر آ رہا ہوگا، کہ جسم گل سڑ جائے گا، کہ جسم کام کرنا چھوڑ دے گا؟ نہیں، پرسنالٹی ہے، کپڑے ہیں، ٹھاٹ باٹ ہے، جاہ و حشمت ہے، لیکن یہ جاہ و حشمت، یہ شہرت، یہ ٹھاٹ باٹ
جب آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا اس ڈانٹ پاٹ اور اس جاؤ حشمت کے پیچھے کتنے لوگوں کے حق مارے ہوئے ہیں. یہ جو امانت کھڑی کی ہے اس کے پیچھے کتنے مظلوموں کے سر دبے ہوئے ہیں, کتنے مظلوموں کا لہو بہا ہوا ہے, کتنے مظلوموں کا ظلم سہا ہوا ہے, پھر جا کے یہ امارت اور یہ شہرت کھڑی ہوئی ہے. لیکن اگر ایک انسان اس کے جسم کو, اس کی ذاتی زندگی کو ڈرائیو کرنے والا دل, اس کی روح اللہ رب العزت کے تابع ہے, وَإِذَا صَلُحَتْ صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, وہ ٹھیک ہے, تو اس انسان کا اظہار اس کی عملی زندگی میں ہوگا, اس کے فیصلوں میں ہوگا, اس کی ذات میں ہوگا. اور یہ دو الگ الگ مینٹلٹیز ہیں, دو الگ الگ سوچ ہیں, دو الگ الگ سیٹ آف مائنڈز ہیں. ایک سیٹ آف مائنڈ میں دنیا ہی سب کچھ ہے, پا لینا ہی سب کچھ ہے, حاصل کر لینا ہی سب کچھ ہے, آگے بڑھ جانا ہی سب کچھ ہے, شہرت کما لینا ہی سب کچھ ہے, دنیا میں زیادہ پیسہ کما لینا ہی سب کچھ ہے. یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے جو حاصل کرنے والا ہے, اور یہ مٹیریلسٹک مائنڈ سیٹ ہے جو دنیا کے ساتھ جوڑتا ہے, جو دنیاوی چیزوں کے حصول کے ساتھ چھوڑتا ہے. اور اس کا نیگیٹو پوائنٹ کیا ہے کہ یہ اللہ سے توڑ دیتا ہے. آپ کی زندگی میں سب کچھ ہوگا, آپ کو پیسہ بھی مل جائے گا, آپ کو شہرت بھی مل جائے گی, لیکن اللہ نہیں ملے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا قرآن مجید کے, اللہ کے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے مومنین کے پھسل جانے کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کفار کے گھروں کی کھڑکیاں سونے اور چاندی کی بنا دیتا. ما لہم فی الآخرۃ من خلاق, کیونکہ ان کے لیے دنیا میں ہی سب کچھ ہے, آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ دنیا میں سب کچھ حاصل کر لو, زیادہ سے زیادہ حاصل کر لو, زیادہ سے زیادہ چیزیں اپنے پاس اکٹھی کر لو. یہ اپروچ ایک مائنڈ سیٹ ہے. اور دوسری طرف جو مائنڈ سیٹ ہے, جس مائنڈ سیٹ میں, جس مینٹلٹی میں, جس سائیکالوجی میں, جس سوچ میں اللہ تعالیٰ کی ذات شامل ہے, اس مائنڈ سیٹ میں حاصل کرنا نہیں, اس میں قربانی ہے, اس میں جذبہ ہے, اس میں چیزوں کو چھوڑنا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے دنیا کو چھوڑنا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں کو چھوڑنا ہے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہر وہ چیز جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے گی, اس ہر چیز کو اپنی ذات سے نکال کے باہر کر دینا ہے. اس زندگی کا مقصد, اس زندگی کا منبع, اس زندگی کی رضا, اس زندگی کی چاہت, اول و آخری مقصد, ویژن, مشن, سب کچھ اللہ کی ذات ہے. اللہ ہے تو سب کچھ ہے. پیسہ آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ آ رہا ہے, بہت مبارکباد آئے. لیکن جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رضا کسی جگہ پر ختم ہو رہی ہے, وہاں وہ اربوں خربوں روپے کی پاؤں کی نوکر کی ٹھوک کے اوپر. اگر شہرت آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ آ رہی ہے, مبارکباد. لیکن اگر کسی جگہ پر اس شہرت کو حاصل کرنے کے لیے, اس پیسے کو حاصل کرنے کے لیے, اس پاور کو حاصل کرنے کے لیے, اس کرسی کو حاصل کرنے کے لیے, اپنے نام کو حاصل کرنے کے لیے اگر آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہلکا سا بھی کمپرومائز کرنا پڑ رہا ہے, وہ سائیکالوجی میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک سائڈ تو وہ ہے جو رؤوف الرحیم ہے, جو رحمت للعالمین ہے, جو اکثر ہمارے خطباء واعظین ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے, ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرمایا کہ رحمہ بنایا تو صرف انسانوں کے لیے نہیں بنایا, عالمین کے لیے بنایا, تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا. آپ فرشتوں کے لیے بھی رحمت, آپ پرندوں کے لیے بھی رحمت, آپ حیوانوں کے لیے بھی رحمت. آپ کی رحمت کا بہت بڑا عالم ہے. لیکن آپ کی رحمت کے ساتھ ساتھ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ ایسے اصول ملتے ہیں, کچھ ایسے مواقع ملتے ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رحم کا اظہار نہیں کیا, وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سختی, اپنی ذات کی سختی کا اظہار کیا ہے. یہی بیلنس ہے. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں اللہ تعالیٰ کا رحمان بھی نام ہے, رحیم بھی نام ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام القہار بھی ہے.
قہار کا کیا مطلب ہے؟ بہت زیادہ غصے والا، بہت زیادہ قہر والا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دنیا کے اندر ہے، جیسے انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ دنیا کا معاملہ چل رہا ہے، جب تک یہ سورج مشرق سے نکل کے مغرب پہ غروب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جاری ہے۔ جس دن یہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا اور مشرق میں غروب ہوگا، اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قیامت کے بارے میں جب قیامت کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لمن الملک اليوم، آج کے دن کی بادشاہت کس کے ہاتھ میں ہے؟ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ آج کے دن کون فیصلہ کرنے والا ہے؟ فرمایا للہ الواحد القہار۔ آج قیامت والے دن حساب ہونا ہے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی ہے۔ آج کے دن کا فیصلہ کرنے والا، آج کا منصف، آج کا فیصل اللہ ہے، الواحد جو اکیلا ہے، القہار جو انتہائی غصے والا ہے۔ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ للہ الرؤوف الرحیم، للہ الرحمن الرحیم، یہ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ آج قیامت والے دن فیصلہ کرنے والا رحمان الرحیم ہے۔ کہا نہیں، اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے جو اکیلا بھی ہے اور بہت غصے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی کو آپ دیکھیے، قرآن اور سیرت یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اگر آپ قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو سیرت کو سمجھیں، اور اگر سیرت کو سمجھ جائیں گے تو آپ اللہ کو سمجھ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کو ڈیکوڈ کرتی ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے وہ سیرت کو اپنے ذات کے اندر اتارے۔ ایسے تو نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تمہیں مل جائے، اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے، اللہ تعالیٰ تمہیں سمجھ میں آ جائے، فاتبعونی، تو کرنا کیا ہوگا؟ میری زندگی کی تباہ کرنی ہوگی، میری سیرت کی تباہ کرنی ہوگی۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اور سیرت کا عمل دخل کیا ہے انسانی زندگی کے اندر؟ سیرہ بنیادی طور پر رستے کو کہتے ہیں، طریق کو کہتے ہیں، لائن کو کہتے ہیں۔ ہم جب سعودی عرب میں پڑھتے تھے تو ابھی آج کل کے دور کے اندر جب آپ کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں، کسی ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں، کسی جگہ کام کی غرض سے جاتے ہیں، تو وہاں پر ایک بہت اچھا رواج ہے کہ کوئی انسان لائن کو توڑ کے آگے نہیں جاتا۔ چاہے 100 لوگ کھڑے ہیں، چاہے 50 لوگ کھڑے ہیں، آپ نے لائن کے اندر آنا ہے اور اپنی لائن کے اوپر کھڑے رہنا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ جو لائن توڑ کے آگے چلے جاتے ہیں، یہ ایک اچھا رواج نہیں، لیکن وہاں پر ایک اچھا رواج ہے۔ تو جب لائن بنانی ہوتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں سیرہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، سیرہ کہ سیدھی لائن بناؤ، لائن ٹیڑھی میری نہیں ہونی چاہیے، بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ اس میں ایک اول انسان ہوگا اور ایک آخری انسان ہوگا اور بالکل سیدھی اسٹریٹ لائن چلے گی۔ تو سیرہ ایک ایسے رستے کو کہتے ہیں، ایک ایسے طریقے کو کہتے ہیں جو بالکل سیدھا ہوتا ہے، اور آپ اس میں ایک ایک قدم آگے چلتے جاتے ہیں، ایک ایک سٹیپ آگے چلتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ آپ اپنی منزل کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ ہے سیرت کا مطلب، کہ سیرت آپ نے اپنی زندگی کے اندر اتارنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سیرت کے اول مقام پہ کھڑے ہیں اور اس کے پیچھے صحابہ ہیں، اور ہم ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلتے جا رہے ہیں، حتیٰ کہ ہم بھی اس منزل کو پہنچ جائیں گے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، اور اس کے بعد پھر ہم سب کے لیے حکم ہے کہ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کریے حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جہاں تک کہ آپ کو یقین مل جائے۔ اب یقین کیا ہے؟ یقین کے مفسرین نے مختلف معنی کیے ہیں۔ ایک یقین کا مطلب ہے الموت، اس وقت تک اپنے رب کی عبادت کیجیے جب تک آپ کو موت نہ آ جائے، جب تک آپ لیکن آخری دم تک اپنے رب کی عبادت کیجیے، اس کی پیروی کیجیے۔ اور ایک مفسرین نے یقین کا معنی کیا ہے اللہ تعالیٰ کا عرفان، اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کو مل جائے، اس وقت تک اس رستے پہ چلے رہیے، جب اللہ تعالیٰ کی ذات مل جائے گی پھر آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ تو جب سیرت کو آپ اپنی ذات میں اتاریں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اپنی عملی زندگی کے اندر کہاں پر آپ کون کون سے آپ کے ڈوز ہیں اور کون کون سے آپ کے ڈونٹس ہیں۔ ڈوز جو آپ کے کرنے والے کام ہیں، جو جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں، کہاں پر آپ نے نرمی اختیار کرنی ہے،
کہاں پر آپ نے اپنے گیز کو ڈاؤن کر دینا ہے، کہاں پر آپ نے ہر کسی کو قبول کرنا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگر چاہتی تو مکی دور کے اندر ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں ایسے مواقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایسی اپرچونٹیز آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پہ کمپرومائز کر کے دنیاوی لحاظ سے اگر کچھ حاصل کرنا چاہتے تو آپ کر لیتے۔ ایک نہیں، سینکڑوں مواقع آئے۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ ایک پولیٹیکل سینیریو میں دیکھیں ذرا، آپ مکہ کا اس دور کا ایک پولیٹیکل سینیریو بنائیں اپنے مائنڈ کے اندر، اور اس کو اپنے لحاظ سے ذرا اس کی ایک انالیٹیکل اسٹڈی کریں، اپنے ایک تجزیہ کریں، پھر آپ کو اندازہ ہوگا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں سب سے زیادہ ایماندار مشہور نہیں تھے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مکہ میں سب سے زیادہ سچے انسان مشہور نہیں تھے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ، ابتداء اسلام سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ابھی اسلام کا آغاز نہیں ہوا، ابھی رسول اللہ نے کلمہ کے اعلان نہیں کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے مکہ کے اندر اور کوئی پاپولر لیڈر موجود تھا اس دور میں؟ کیا اور کوئی ایسی ہستی موجود تھی جس کے فیصلے پر تمام کے تمام بڑے بڑے سردار سر تسلیم خم کرتے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے قبیلے کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے سے تعلق رکھنے والے نہیں تھے؟ کیا آپ ہاشمی نہیں تھے؟ تمام چیزیں پولیٹیکل سینیریو کو دیکھیں آپ، تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں تھیں۔ عوامی مقبولیت آپ کو ملی ہوئی، لوگ آپ کے فیصلے کا خیر مقدم کرنے والے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کے دادا نے جب آپ کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نام رکھنے کے پیچھے ان کی ایک بہت بڑی سوچ تھی۔ یہ نام جو انہوں نے رکھا تھا یہ ایک بہت بڑے ویژن کی عکاسی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے عرب میں کسی کا نام نہیں تھا، اور محمد کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص، وہ انسان جس کے لیے ہر ایک کی زبان سے صرف تعریف ہی تعریف نکلتی ہے، جو ہر ایک کے ہاں مقبول ہے، جو کسی کے ہاں بالکل بھی کنٹروورشل نہیں ہے۔ تو انہوں نے جب وہ پیدا ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے رکھا تھا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ قریش کے قبیلے کا سردار بنے گا اور عرب کا سب سے بڑا سردار بنے گا۔ اس لیے جو لونڈی ان کے پاس خبر لے کے آئی، اس لونڈی کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ اگرچہ اس روایت کے اندر کچھ کلام ہے، لیکن سیرت کے اندر وہ چیزیں جن کے اندر اخبار دی جاتی ہیں، ان روایات کو ہلکے ذوق کے ساتھ ذکر کیا جا سکتا ہے۔ تو خیر، میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہ رہا، میں آپ کو جس طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پولیٹیکل سینیریو دیکھیں اس دور کا، تمام چیزیں آپ کے حق میں۔ رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ جب مکہ کی تعمیر کا معاملہ ہوا، مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، تمام قبیلوں کے درمیان آپس میں جنگ لڑ پڑی کہ کون حجر اسود کو اس کے مقام پہ رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ جو انسان سب سے پہلے مکہ میں داخل ہوگا، ارض حرام کے اندر، مسجد حرام کے اندر، ہم اس سے فیصلہ کروائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے تو سب سرداروں کے چہروں پہ خوشی آ گئی، کہا کہ یہ تو تمام کے ہاں مقبول شخصیت ہے، یہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا، اور یہ فیصلہ ظلم پہ نہیں کریں گے، عدل پہ کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کمال فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبولیت کا اندازہ آپ اس فیصلے سے کر سکتے ہیں کہ ایک وہ معاملہ جس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کنسائز ہی نہیں ہو پا رہا، تمام قبیلوں کے بڑے بڑے سرداروں نے اپنی تلواریں نکال لی ہیں، قریب تھا کہ پوری مکہ کی سرزمین لہو لہان ہو جاتی، کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنا حصہ چھوڑ دے۔ میں نے بتایا نا، سائیکالوجی کا فرق ہے، کوئی اس بات پہ تیار نہیں ہے کہ میں اپنا معاملہ پیچھے کر لوں اور میں کسی دوسرے کو حق دے دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی، آپ نے فیصلہ کیا، چادر کے اندر حجر اسود کو ڈالا، چارے کونوں پکڑائے، اور رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں سے رکھ کے حجر اسود کو دوبارہ سے اس کی جگہ پر تنصیب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس قدر مقبول تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کے اوپر کوئی حرف اٹھانے کے قابل نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی دعوت دی تو کہا میرے اوپر کتنا اعتماد کرتے ہو، کتنا یقین ہے، آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کے ہمارے لیے اور قابل اعتماد اور کون ہو سکتا ہے؟
کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے جو آ کر تمہیں نیست و نابود کر دے گا، میری بات مان لو گے؟ انہوں نے کہا آنکھیں بند کر کے مانیں گے۔ تو میں قولوا لا الہ الا اللہ۔ آپ کو بھی پتا تھا کہ جو دعویٰ میں کرنے جا رہا ہوں، جو دعوت میں دینے جا رہا ہوں، وہ دعوت آسان نہیں ہے۔ بعض دفعہ انسان کیلکولیشن کرنے میں تھوڑی سی غلطی کر جاتا ہے کہ یار میں اتنا مقبول ہوں، میری ہر بندہ بات مانتا ہے، میں یہ بات بھی کہوں گا تو فوری طور پر لوگ مان لیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیلکولیشن کے اندر کوئی غلطی نہیں تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تمہید باندھی، پہلے بتایا ان کو کہ میں کون ہوں، تمہارا میرا رشتہ کیا ہے، تمہارا میرا تعلق کیا ہے۔ ابھی کچھ ہی لمحوں کے بعد تم یہ رشتے، یہ تعلق، یہ ٹرسٹ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، کیونکہ دعوت کا کام جو ہے اللہ تعالیٰ کا رستہ آسان رستہ نہیں ہے۔ ہم لوگ آج چاہتے ہیں کہ ہم آسان کام کریں، بس جو ہے نا وہ تھوڑی بہت کسٹمائزیشن کر لیں اپنی زندگی کے اندر، باقی ہماری زندگی اس طرح ہی ماڈرن لائف سٹائل کے ساتھ چلتی رہے، ہلکی پھلکی تھوڑی چیزیں ایڈ کر لیں اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے اور زندگی کے اندر ساری چیزیں آ جائیں۔ اللہ کا رستہ آسان رستہ نہیں ہے۔ ان الجنہ تحت ظلال السیوف، فرمایا کہ جنت جو ہے وہ تحت ظلال السیوف، وہ تلواروں اور نیزوں کے سائے کے نیچے ہے۔ جنت ایک بیسمنٹ ہے، وہاں تک آپ نے پہنچنا ہے، اس بیسمنٹ میں پہنچنے کے لیے تلواریں اور نیزے ہیں، ان تلواروں اور نیزوں میں سے اپنے جسم کو چھنی کروا کر گزرنا پڑتا ہے، پھر جنت ملتی ہے۔ اب حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اب حسبتم، کیا تم نے اتنا ہی آسان سمجھ لیا ہے؟ کیا تم اتنا ہی گمان کر کے بیٹھے ہو کہ ان تدخلوا الجنہ، جنت ایسے ہی مل جائے گی؟ ہم نے کیا قربانیاں دی ہے دین کے؟ ہم نے تو کوئی قربانی نہیں دی۔ قربانیاں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے، اللہ کو پانے کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے جسموں کو چھنی کروایا، اپنے نام صفحہ ہستی سے مٹا دیے، اپنی ذاتوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ آپ عرب لوگوں کو نہیں جانتے، آپ کا ان کے ساتھ تعامل نہیں ہے، میں عرب لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ ایک عرب، اور جو عرب، اور خاص طور پہ اگر آپ یہی مزاج دیکھنا چاہتے ہیں جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں، ان لوگوں کے اندر مزاج جا کے دیکھیے کہ ان کے اندر عصبیت اور اپنی ذات کے لیے کتنا زعم ہوتا ہے، یہ فطرت ہے ایک۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی جب بات آئی تو انہوں نے اپنی ذات، اپنی ہستیوں کو قربان کر دیا۔ ایک انسان جو تصور بھی نہیں کر سکتا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا، کہ وہ کسی دوسرے انسان کے سامنے جھک جائے، وہ اپنی گردن کو نیچے کر لے۔ جب اللہ کی بات آئی تو سر تسلیم خم کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اپنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ وہ ظلم تھا جو اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کی زندگی میں آتے ہیں تو وہ انسان دوسرے لوگوں کے اوپر رحم دل اور رحیم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے اوپر کمپرومائز نہیں کرتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معاملہ چل رہا ہے، مخالفتیں شروع ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی ساری پاپولیرٹی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا پوٹینشل تھا، پولیٹیکل پوٹینشل جتنا تھا، سارے کا سارا داؤ پہ لگا دیا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ توحید کے لیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ توحید اور اللہ، یہ دو ایسی چیزیں، توحید اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہی ہے، تو یہ ایسی چیز ہے جس کے اوپر کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ باقی معاملات کے اندر رسول اللہ نے بہت نرمی برتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دوسرے لوگوں کو مجال دیا، لوگوں کو جوڑا، لیکن توحید کے اوپر کمپرومائز نہیں۔ اور یہ وہی چیز ہے جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ قربانیاں کس بنیاد پہ دینی پڑی؟ توحید پہ دینی پڑی۔ یہ جو پوری میں نے تمہید باندھی تھی، اور اس تمہید کو میں مکمل کرنے کے لیے آخری منٹ کے اندر جو اصل بات میں بتانا چاہ رہا تھا، یہ جو ہماری پوری گفتگو کا جو خلاصہ اور نچوڑ، اور جو پوری گفتگو کرنے کا مقصد جس پوائنٹ پہ آپ کو لانا تھا، وہ بات کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قوت بنے، جیسے ہی پاور بننا شروع ہوئے، اللہ تعالیٰ کی مدد آنا شروع ہوئی، اب ایک
پہلے آپ اکیلے تھے، پھر حضرت ابو بکر ساتھ ملے، پھر اور صحابہ ملے، حضرت عمر آ گئے، آپ ایک چھوٹی سی قوت، اگرچہ وہ اس دور کے اعتبار سے اگر آپ پولیٹیکل سینیریو میں دیکھیں تو بہت ہی کمزور قوت، کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، کوئی سٹیک نہیں ہے، کسی جگہ کی سرداری نہیں ہے، کچھ کلیم نہیں کر سکتے، کسی جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے، لیکن چند افراد، چند نوجوان صحابہ کا مجموعہ وہ ایک جگہ پر کھڑا ہو گیا، ایک چھوٹی سی قوت بن گئی. اور مشرکین نے انہوں نے بہانے کیے، کئی طریقے آزمائے، کئی وتیرے آزمائے، لیکن وہ اس پاور کو، اس قوت کو ختم نہیں کر پا رہے. تو مذاکرات کی آفر کا سمجھوتا کر لیتے ہیں، ان کو ختم نہیں کیا جا سکتا. اور یہ قدرت کا قانون ہے، کوئی بھی پاور جو ہوتی ہے، فزکس کا رول ہے، کبھی بھی پاور ختم نہیں ہوتی. یا تو آپ اس کو نیوٹرلائز کرتے ہیں یا آپ اس کو ڈائیورٹ کرتے ہیں. اگر ایک انسان پاؤں مارتا ہے زمین پر، اس نے پاور ٹرانسفر کر دیا زمین میں، یہ آگے چلتی جائے گی، اس کا اثر ہوتا ہے. اگر آپ ایک ہلکا سا ماریں گے تو وہ اس ویو کا بھی اثر ہوتا ہے. اس لیے جب دھماکہ ہوتا ہے تو اس دھماکے کی ویو بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، لوگوں کے گھروں کے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں. تو پاور ختم نہیں ہوتی، جتنی زور سے اس کو دباتے ہیں وہ اتنی زیادہ قوت سے باؤنس بیک کر کے باہر نکلتی ہے. اس لیے آپ نے انقلابوں میں دیکھا ہوگا کہ جب انقلاب کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، قوت کو دبایا جاتا ہے، تو وہ پھر خونی انقلاب بنتا ہے، وہ پھر ہر چیز کو تہس نہس کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ پاور اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، یا تو اس کو نیوٹرلائز کر دو، ان کے اندر سے جو ان کا اصل، جو ان کا فخر ہے، جو اصل سٹینڈ ہے وہی نکال دو. جس انسان کا، جس قوت کا کوئی سٹینڈ ہی نہیں ہے جس کے اوپر وہ کھڑا ہو سکے، وہ پھر نیوٹرل ہے، اس کو جہاں مرضی یوٹیلائز کرو آپ. وہ کس چیز پہ کھڑا ہوگا، کس بنیاد پہ کھڑا ہوگا؟ یہاں تو کسی کے پاس سٹینڈ ہوتا ہے کہ جی میرا باپ جاگیردار تھا، میں بھی جاگیردار ہوں، سینس اتنی دیر سے ہم جاگیرداری کرتے آ رہے ہیں، میرا یہ سٹینڈ ہے، میں کھڑا ہوں. میرے باپ کی دکان تھی، میرا باپ نے پاکستان آنے سے پہلے نہاری کی دکان بنائی تھی، اب اس کے بعد میرے دادے نے بنائی تھی، میرا باپ ہے. یہ ہمارے وراثت ہے. سٹینڈ ہوتا ہے نا کسی نہ کسی چیز پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں. بغیر سٹینڈ کے آپ کس چیز پہ کھڑے ہوں گے؟ جن کے پاس سٹینڈ نہیں ہوتا وہ کہہ رہے ہوتا ہے کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ بنایا نہیں، ہمارے باپ دادا نے ہمارے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں گئے، ہم کس چیز کا سٹینڈ لیں؟ انہوں نے کہا سٹینڈ نکال دو ان کا، فخر چھین لو ان سے، جو توحید ہے، جو دعوت ہے. کہا مذاکرات کریں، سمجھوتا کریں، کچھ آپ ہماری مان لیں، کچھ ہم آپ کی مان لیتے ہیں. کہا جتنی پاور چاہیے، جتنی طاقت چاہیے، کرسی، پوزیشن، سرداری چاہیے، ہم سب آپ کے سامنے جھکنے کے لیے تیار ہیں. پیسہ چاہیے، اشارہ کیجیے، آپ کے سامنے ہم سونے چاندی کے پہاڑ اور انبار لگا دیتے ہیں. خوبصورتی چاہیے، حسن چاہیے، آپ اشارہ کریں، عرب کی سب سے خوبصورت ترین عورت کو آپ کے نکاح میں دے دیتے ہیں. پیچھے کیا بچا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ توحید کے اوپر کمپرومائز کرنا. پولیٹیکل سینیریو کو دیکھیں، ہم جیسا کوئی سمجھدار انسان ہو کہیں یار کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت سمجھوتا کر لو، کتنا کچھ مل رہا ہے، پاور مل رہی ہے. پاور آ جائے گی، جب حکومت آپ کے پاس آ جائے گی، پھر جیسے چاہو اس کو اپنے مطابق فیصلہ کر لینا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حکومت اور وہ پاور اور وہ شہرت جو توحید اور اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کمپرومائز کر کے آتی ہے، اس قوت اور اس پاور کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، کیونکہ وہ قوت اور وہ پاور اس کے ذریعے سے کبھی چینج نہیں آ سکتا. اس قوت اور اس پاور کے ذریعے سے کبھی تبدیلی نہیں آ سکتی، کیونکہ آپ نے مائنڈ سیٹ کو ہی بدل دیا. تو یہ ساری مائنڈ سیٹ کی گیم ہے. جب تک اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہیں، بطور مسلمان آپ زندگی کے اندر بھی گرو کریں گے، معاملے کے اندر بھی، معاشرے کے اندر بھی گرو کریں گے. ادروائز جتنے مرضی سسٹمز، جتنے مرضی نظام، جتنی مرضی ماڈرنٹی، جتنی مرضی نئی سی نئی اسٹریٹجیز آپ لے آئیں، وہاں پر کھڑے رہیں گے، کبھی آگے نہیں نکل پائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیک الا البلاغ.